محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. پچھلے خطبہ میں سابقہ قوموں کے گناہ جن کی وجہ سے وہ عذاب سے دوچار ہوئے وہ آپ سماعت فرما رہے تھے. چند چیزیں پچھلے خطبہ میں آپ نے سماعت فرمائی. کچھ چیزیں کچھ گناہ آج کے خطبہ میں بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ موضوع اس لیے بیان ضروری ہے اس کا، آج ہم بھی پریشانیوں مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے سابقہ قوموں کے گناہ وہ واضح ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کن گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوئے تو کہ ہم ان سے بچاؤ حاصل کر سکیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. ایک گناہ اللہ رب العزت نے ان کا یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تکبر کیا کرتے تھے. اور تکبر کسے کہتے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک موقع پر پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک انسان اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، تو یہ کیا تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور تکبر کے حوالے سے آگے بیان فرمایا کہ تکبر یہ ہے حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ گناہ سابقہ قوموں میں بھی پایا جاتا تھا، اور یہی گناہ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے۔ دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر جاننا، گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، حکمرانوں سے لے کر عام لوگوں تک آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، یہی سلسلہ چل سو چل ہے۔ ایک گروہ اور ایک گروہ حکمران پارٹیوں میں ہوں تو وہ دوسرے کو حقیر ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ان کو حقیر ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ خاندانوں کے اندر دیکھ لیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں بھائی ہیں، وہ دوسرے کو حقیر ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ اس کو حقیر اور ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ گناہ سابقہ قوموں میں بھی تھا، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث اور سبب ہے۔ اگر ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو کیا ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہی ہے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح دوسرے کا احترام، دوسرے کی عزت، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں۔ یہ عزت اور مقام اور مرتبہ ایک مسلمان بھائی کا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان یہ دوسرے مسلمان کو ذلیل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ ہی اس کی مدد چھوڑتا ہے، نہ ہی دوسروں کے سپرد اس کو کر دیتا ہے ظلم و ستم کے لیے۔ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تکبر کیا، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر اختیار کرتے ہیں۔ ایک
پہلو آپ نے چند گزارشات اس کے حوالے سے سنی، تکبر کے معنی مفہوم کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور دوسرا پہلو تکبر کے حوالے سے جو آپ نے بیان فرمایا کہ حق بات آ جائے پھر بھی انسان جو اس کو ٹھکرا دیتا ہے، یہ اس کا تکبر ہے۔ سچ بات، حق بات اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے۔ اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں وہ بیان کی جاتی ہے، یہ اس بات کو ٹھکرا دیتا ہے، نہیں مانتا، نہیں تسلیم کرتا۔ اور کس بنیاد پر تسلیم نہیں کرتا؟ باپ دادا کے طور طریقے ہیں، معاشرے کے جو ہم حالات و واقعات ہیں، اپنی خواہشات ہیں، ان بنیادوں پر اللہ کے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے۔ فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ انہوں نے تکبر اختیار کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک گناہ ان کا یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، کلما مر علیہ ملأ من قومہ، قوم کے سردار نوح علیہ السلام کے پاس سے جب بھی گزرے مذاق اڑاتے ان کا۔ اور خاص کر کے اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جب ان کی مہلت ختم ہوئی، نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے۔ یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، کوئی کم عرصہ نہیں ہے، 9.5 صدیاں، 950 سال نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی مہلت کو ختم کیا، فرمایا کہ اب آپ ایسا کریں کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنانا شروع ہوئے تو جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے نوح علیہ السلام کا کہ کہاں یہ بلا خشکی کے اندر بھی آپ کشتی چلائے گا، یہ خشکی کے اندر بھی کشتی چلائے گا۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ فرمایا کہ ہمارا وقت ایک آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق